حضرت مفتی فیاض صاحب قاسمی دامت برکاتہ اللہ علیہ مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، ذمہ داران شہر اور ہمارے سامنے موجود معزز سامعین، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ بات بہت لمبی چوڑی سوچ کر آیا تھا اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ان حالات سے آپ لوگوں کو باخبر رکھا جائے۔ امارت شریعہ کی اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی یہ سوچ اور یہ فکر ہے کہ ہم جن صوبوں پر کچھ کام کر رہے ہیں اور جہاں کہیں ہمارا اثر و رسوخ ہے، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، اور اس کی مثال یوں دی جائے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، اگر اس گھر کے در و دیوار سے آپ واقف نہ رہیں، خبر نہ رکھیں، اور آپ وقتاً فوقتاً اس کی مرمت نہ کرائیں، تو پتہ نہیں کس دن آپ کی دیوار میں دراڑ پڑ جائے اور کس دن آپ کے گھر کا چھت آپ کے سر پر گر جائے۔ اگر مکان کا دیکھ ریکھ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ہی مکان آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ یہی صورتحال اس ملک کا ہے اور کسی بھی ملک کا ہے۔ اگر ملک کے صورتحال سے آپ باخبر نہیں رہے اور حالات پر آپ کی نگاہ نہیں رہی، تو ایسی صورت میں وہی سمویدھان، وہی قانون جو آپ کو اب تک حفاظت دے رہی ہے، اسی سمویدھان کے آڑ میں آپ پر مصیبت لاد دی جائے گی اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سی باتیں تھیں جس سے آپ حضرات کو باخبر رکھنا بہت ضروری تھا۔ اس میں ایک عنوان یہاں لگا ہوا ہے تحفظ اوقاف۔ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اور آپ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے امارت شریعہ ہو، چاہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ساری تنظیموں کے لیے ابھی 2 سب سے بڑا محاذ ہے جس پر یہ تنظیمیں لڑ رہی ہیں۔ 2 سب سے بڑا محاذ۔ پہلا محاذ اوقاف کا تحفظ۔ اوقاف کے تحفظ کے لیے آپ کی ساری تنظیمیں لڑ رہی ہیں اور اپنی جتنی صلاحیت ہے وہ پوری صلاحیت اپنے طور پر لگا رہی ہے۔ یہ پہلا محاذ ہے جہاں آپ کی تنظیمیں لڑ رہی ہیں۔ اور دوسرا محاذ ہے یونیفارم سول کوڈ، UCC، یعنی یکساں سول کوڈ، ایک جیسا قانون، ذاتی زندگی کے لیے بھی ایک جیسا قانون، یہ بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی ہماری تنظیمیں بڑے پیمانے پر ابھی لڑ رہی ہیں۔ یہ 2 بڑی لڑائیاں ابھی ہمارے تنظیموں کے سامنے ہیں، اور ان دونوں سے آپ حضرات کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ چونکہ جلسے کا عنوان اوقاف ہے، تو اوقاف کے سلسلے میں انشاءاللہ آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے۔ اتنی زیادہ آواز نہیں ہونی چاہیے، آواز کم کیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ کل تک یہ پروگرام چلے گا۔ کل تک انشاءاللہ اوقاف کے تعلق سے بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی،
اور جب ہمارے مخدوم مکرم حضرت امیر شریعت آئیں گے تو وہ قانون کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ اوقاف سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور جو موجودہ قانون آ رہا ہے اس قانون کے کیا کیا نقصانات ہیں اور وہ سمویدھان کے کس طرح خلاف ہے. وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. یونیفارم سول کوڈ بھی ایک حساس مسئلہ ہے اور اسے ایک سادے انداز میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کرتا تیار کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جتنے گاؤں کے لوگ ہیں سارے لوگ یہی کرتا پہنیں گے. یہ ہوا یونیفارم سول کوڈ کا مطلب. ایک کرتا تیار کر دیا گیا، سارے گاؤں کے لوگ یہی کرتا پہنیں گے، جو موٹے ہیں وہ بھی، جو پتلے ہیں وہ بھی، جو چھوٹے ہیں وہ بھی، جو بوڑھے ہیں وہ بھی، سب کے لیے ایک ہی کرتا. یہ ہے یونیفارم سول کوڈ کا مطلب. اور یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں مسلمانوں کے ذہن کو سنجیدہ کرنے کے لیے اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر کچھ اہم مسئلے پر آواز اٹھائی جا رہی ہے. جیسے اہم مسائل میں ہے مطلقہ عورت کے نفقے کا مسئلہ کہ جس عورت کو طلاق دے دیا گیا اس کے نان و نفقہ کا کیا ہوگا، کیسے اس کا انتظام ہوگا. یہ بہت تفصیلی بحث ہے اور پورے مسئلے کو میں سمجھا سکتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. مطلقہ عورت کے نان و نفقے کے لیے اسلام نے کیا شکلیں رکھی ہیں، کیا صورتیں رکھی ہیں، ان کے لیے کیسی کیسی سہولیات ہیں. اگر تفصیل سے بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورت کے لیے کتنی ساری سہولیات رکھی. اسی طرح وراثت کے مسئلے کو لے کر آواز اٹھائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے آدھے وراثت رکھا گیا، مردوں کے لیے اس کا دگنا رکھا گیا. اس سلسلے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے. مختصر انداز میں آپ یوں سمجھے کہ جس کی جتنی ذمہ داری اس کی اتنی حصے داری. مردوں کی بڑی ذمہ داری ہے، باپ کے بعد پورے گھر کا خرچہ، پورے گھر کا بوجھ اس کے کندھے پر آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو حصہ بھی دگنا دیا جا رہا ہے. اور بھی تفصیل اس میں وقت نہیں ہے. تو یہ وراثت کے تعلق سے آواز اٹھائی جاتی ہے، مطلقہ عورت کے نان و نفقے کے تعلق سے آواز اٹھائی جاتی ہے، 4 شادیوں کے تعلق سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا، یہ کہا ہے کہ 4 تک شادی کر سکتے ہیں. یعنی جب اسلام آیا اس وقت بے شمار لوگ جو اسلام میں آ رہے تھے ان کی کسی کی 4 بیویاں تھی، کسی کی 8، کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20. اس طرح لوگوں کے پاس بیویاں تھی. شریعت نے حکم سنا دیا کہ جن کے پاس چاہے جتنی بھی بیویاں ہوں وہ 4 تک رکھ سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اور اگر یہ حکم ضروری ہوتا تو یہاں بیٹھے ہوئے کم سے کم آدھے لوگ ایک سے زیادہ شادی شدہ ہوتے. پتہ یہ چلا یہ حکم ضروری نہیں ہے. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح مردوں کو اختیار ہے کہ 4 شادی کریں، اسی طرح عورتوں کو بھی اختیار دینا چاہیے. اگر عورتوں کو اختیار دیا جائے تو 4 مردوں میں سے کون ایکسپٹ کرے گا کہ یہ میرا بچہ؟ اس بچے کا کیا ہوگا جو اس کے گود میں پڑ رہا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ کون اس کا خرچہ اٹھائے گا؟ کون اس کی کفالت کرے گا؟ اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی تھی لیکن موقع نہیں ہے اس کا. اور بھی جتنے سارے مسائل ہیں ان سارے مسائل پر یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے جتنے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں سارے مسائل پر تفصیل سے بات ہو سکتی تھی لیکن اس کا موقع نہیں، اس کے لیے گھنٹوں وقت چاہیے. اسی طرح یتیم پوتے کے وراثت سے محروم ہونے کا مسئلہ، یہ بھی بہت حساس مسئلہ ہے. اور میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کے معاملے کو اور شریعت کے حکم کو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ شریعت کا منشا کیا ہے. بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا حکم دیا کہ باپ اگر دادا کی زندگی میں انتقال کر جائے تو پوتا محروم ہو جائے گا، شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا؟ یہ لوگ بے تکا بول بیٹھتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بول بیٹھتے ہیں یہ بات. جب اس کی گہرائی میں جا کر اسے سمجھایا جائے گا تب انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن اس کا بھی موقع نہیں. میں بس کچھ اخلاقی طور پر باتیں آپ کو بتانے آیا ہوں اور دوسری باتیں بتانے کا وقت نہیں ہے. میں نے بتایا کہ تمام تنظیموں کو ابھی 2 محاذ پر بہت زبردست حالات ہیں تمام تنظیموں کے سامنے.
ایک ہے وقف اور دوسرا ہے یونیفارم سول کوڈ، اور ایک محاذ تمام امت مسلمہ کے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ ہے محاذ مہدویت اور عیسائیت کا۔ بے شمار ہمارے نوجوان جو پڑھنے کے لیے یا کمانے کے لیے باہر جا رہے ہیں، وہ کچھ بہکانے والے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر اسلام سے پھر رہے ہیں، اور کچھ نئے لوگ جو آج کل مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، خود کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں اور ایمان سے خارج ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں حضرت مہدی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا، وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا، کتنے دن وہ دنیا میں رہیں گے، کہاں کہاں وہ جنگ کریں گے، کہاں کس مسجد میں وہ موجود ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کتنے دن رہیں گے، وہ کس خاندان سے ہوں گے، اسی طرح ان کے کیا کارنامے ہوں گے، ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ ہوگا، یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے اگر فتنوں سے بچنا ہے۔ تو یہ ساری امت مسلمہ کے سامنے یہ حالات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بچنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم جانکار بنیں، ہم باخبر رہیں، ہم جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن کریم نازل کیا، اس وقت دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں موجود تھیں، ساری برائیاں موجود تھیں۔ چوری شباب پر، زنا شباب پر، ڈاکہ زنی شباب پر، لوٹ کھسوٹ شباب پر، بچیوں کو زندہ ترور کرنے کا مسئلہ شباب پر، عورتوں کی بے حرمتی شباب پر، ساری چیزیں بالکل عروج پر تھی۔ شراب لوگوں کے گٹھی میں سمائی ہوئی تھی، اور شراب چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں کیا کہ قتل و قتال بند کرو، بچیوں کو دفن کرنا بند کرو، فلاں کام بند کرو، فلاں کام بند کرو، بلکہ پہلا حکم دیا اقرا، پڑھو۔ سب سے پہلا حکم دیا اقرا، پڑھو، کیونکہ جب پڑھو گے تو سمجھ میں بات آئے گی کہ کس کی کیا نقصانات ہیں، کس کی کیا خرابیاں ہیں، کیا کرنے سے آپ کے سماج میں اچھائی آئے گی اور کیا کرنے سے برائی آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا اقرا، پڑھو۔ یہ پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم جانکار بنیں، جو بھی فتنے آئیں ان کا مقابلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہم جانکار ہوں گے، باخبر ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم باعمل مسلمان بنیں، باعمل مسلمان بنے۔ اگر ہمارا عمل اچھا نہیں ہوگا، ہمارا عمل اللہ سے ہمیں قریب کرنے والا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں کوئی بھی ہمیں اچک لے گا۔ جیسے چھوٹا سا بچہ، اگر ماں اس کی نگرانی نہ کرے، باپ اس کی نگرانی نہ کرے، تو وہ بچہ کب گم ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ کبھی کسی کھیت کھلیان میں گم ہو جائے گا، کبھی کوئی اٹھا کر لے جائے گا، خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، کسی گڈھے میں گر جائے گا، کسی کنویں میں گر جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن جب بچہ ماں باپ سے قریب رہے گا تو اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح ہم اور آپ جتنا اللہ سے قریب رہیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے، اور کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ اور اللہ سے قریب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم باعمل مسلمان بنیں، باعمل مسلمان۔ اور باعمل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم صرف نماز پڑھیں، ہم صرف حج کر لیے تو ہم باعمل ہو گئے۔ باعمل ہونے کا مطلب، جو حقیقی مطلب ہے، وہ دو میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ کوشش کیجئے اس پر عمل کرنے کی، بلکہ عمل کرنا چاہیے، اور یقین جانیے کہ آپ میں سے ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار بنے، ہماری زندگی اچھی بنے، ہم سے ہر انسان اچھائی کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھے برتاؤ سے پیش آئے۔ وہ دو چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر ان دو چیزوں پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ باعمل مسلمان بھی بنیں گے اور خوشگوار ماحول بھی بنے گا، خوشگوار ماحول بھی بنے گا، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنے کا مزاج بھی بنے گا۔
پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. سب سے پہلی چیز، آپ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اس کو اور آسان انداز میں ہم سمجھا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بھائی کس کیفیت سے دوچار ہے، یعنی کیسے حالات سے وہ گزر رہا ہے. آپ پہلے دیکھیں کہ ہمارا یہ بھائی ہے، یہ کیسے حالات سے گزر رہا ہے. اس کے بعد آپ غور کریں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا چاہتا لوگوں سے، میں لوگوں سے کیا چاہتا. بس آپ کے دل میں جو خواہش اس وقت آئے گی وہی چیز آپ دوسرے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کریں. اس کی مثال یوں لیں، آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ کو فوراً ٹرین میں آپ چڑھ گئے، فوراً آپ کو سیٹ مل گئی جلدی چڑھنے کی وجہ سے، آپ سیٹ پر بیٹھ گئے. اتفاق سے ایک انتہائی بوڑھا آدمی آپ کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، اس کو سیٹ نہیں ملی، لاغر ہے، کمزور ہے، تھر تھرا رہا ہے، اور اس حالت میں وہ کھڑا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر اس بوڑھے کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا سوچتا. آپ یہ سوچیں کہ اس بوڑھے کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرے دل میں کیا آتا کہ کوئی نوجوان کھڑا ہو جاتا، مجھے اپنی سیٹ دے دیتا. تو جو دل میں جو بات آئے کہ اس بوڑھے کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی، وہی کام آپ اس بوڑھے کے ساتھ کریں، وہی سہولت آپ اس بوڑھے کو دیں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اس کی ایک اور مثال لیں کہ جیسے آپ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم جا رہے ہیں، آپ کے پاس بھاری سامان ہے، آپ کے دل میں کیا خواہش ہوگی؟ آپ یہ چاہیں گے کہ کاش کوئی بندہ ہوتا جو میرا سامان اٹھانے میں میرا ہاتھ بٹا دیتا. تو جو خواہش ابھی آپ کے دل میں آ رہی اس جگہ اگر آپ اپنے کسی بھائی کو دیکھیں کہ آپ کا بھائی بھاری بھرکم سامان لے کر ٹرین پر چڑھ رہا ہے یا بھاری بھرکم سامان لے کر ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم جا رہا ہے، آپ ایسی صورت میں اس کی مدد کر دیں، اس کا ہاتھ بٹا دیں. یقین جانیے یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی کہ آپ ہزاروں علماء سے وہ دعائیں نہیں لے سکتے. ہزاروں علماء سے آپ وہ دعائیں نہیں لے سکتے جو دعا آپ کو اس مخلوق کی اس معمولی خدمت سے حاصل ہو جائے گا. اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو اتفاق سے نیچے کا برتھ مل گیا، ٹرین میں نیچے کا برتھ، نیچے کی سیٹ مل گئی، اور کسی خاتون کو اوپر کی سیٹ ملی ہوئی ہے. ظاہر ہے آپ یہ سوچیں کہ اگر اس خاتون کی جگہ میرے گھر کی کوئی خاتون ہوتی تو میرے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کوئی بندہ اپنی نیچے کی سیٹ مجھے دے دیتا، میری خاتون کو دے دیتا، تاکہ میری خاتون نیچے رہتی، اوپر چڑھنے کی تکلیف اسے نہ ہوتی اور وہ خود اوپر چلا جاتا. تو جو خواہش آپ کی اس وقت ہو رہی ہے جس وقت آپ اپنے بھائی کی جگہ جا کر سوچ رہے ہیں، وہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے کریں، وہی کام آپ اپنے بھائی کے لیے کریں. یہ ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اب بھائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا حقیقی بھائی، یا بھائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا ایمانی بھائی، بلکہ بھائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسانی بھائی بھی ہو، اس کے ساتھ بھی آپ وہی معاملہ کریں جو معاملہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے. یہ عام طور پر مستحب ہے، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں، اس سے دعائیں بہت ملیں گی. اور یہ جو قومی یکجہتی کا عنوان لگا ہوا ہے، اس قومی یکجہتی کو اگر فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بلند کریں. آپ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے برادران وطن کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں، ان کو بھی وہی سہولت دیں جو سہولت اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں، جو سہولت اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، اس سے انقلاب آئے گا. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق. اذا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ گندگی کے لیے بھی آتا ہے اور تکلیف کے لیے بھی آتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف کو ہٹانا یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے گندی چیز کو ہٹانا یا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ چیز واجب اور ضروری ہے۔ یہ چیز واجب اور ضروری ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر سے گندا پانی نکل رہا ہے تو وہ گندا پانی قطعاً کسی کے گھر کے سامنے نہ جائے یا سڑک پر اور روڈ پر نہ جائے کہ سڑک پر جانے کی وجہ سے گزرنے والوں کو پریشانی ہوگی۔ آپ اگر مکان بنا رہے ہیں تو آپ کے مکان کی سیڑھیاں، آپ کے مکان کے چھت یا آپ کے مکان کے چھجے نکلے ہوئے نہ ہوں کہ گزرنے والے کو پریشانی ہو، اور راستے کو چھید کر اپنا مکان بنائے۔ قانون یہ ہے کہ جب آپ مکان بنائیں تو جو آپ کی زمین ہے اس زمین کے حد سے کچھ ہٹ کر بنائیں، اس سے کچھ پیچھے جا کر بنائیں تاکہ گزرنے والے کو سہولت ہو۔ اگر کوئی بندہ مکان اس طرح بناتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی سیڑھیاں سرکاری زمین میں نکالتا ہے یا چھجے سرکاری زمین میں نکالتا ہے تو یقین جانیے وہ شخص روزانہ کم سے کم سینکڑوں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، روزانہ سینکڑوں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ جتنے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں ان سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو چہرے پر مت مارو، جانور کو چہرے پر مت مارو، اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور پر 3 آدمی مت بیٹھو، جانور کو بھی تکلیف دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک جانور پر 3 آدمی نہ بیٹھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو کرسی کی طرح بنا کر یعنی اس کو ہلکا جھکا کر اس کے اوپر نہ بیٹھو، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنا ہے تو اس کو بیٹھا کر بیٹھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو بھی اذیت اور تکلیف دینے سے منع فرمایا، پھر انسان کو تکلیف دینا کیسے گوارا ہو سکتا ہے، کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس لیے یہ وہ امر ہے جو واجب ہے اور ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرینوں میں دوسروں کی سیٹ قبضہ کر لیتے ہیں یا پلیٹ فارم پر جاتے ہیں اور بینچ پر اس طرح لیٹ جاتے ہیں جیسے پورا بینچ انہی کا ہے، پورا بینچ انہی کا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے دائرے میں آتی ہیں۔ سڑکوں پہ اگر آپ کچرا پھینکتے ہیں یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے دائرے میں آتی ہے۔ سڑکوں پہ اگر آپ کا پانی نکلتا ہے گھر کا، نالے کا یا چھت کا، جس کی وجہ سے کیچڑ لگتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، تو آپ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ حرام ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ راستے میں سڑکوں پہ ایسی جگہ گاڑیاں لگاتے ہیں جس سے گزرنے والے کو پریشانی ہوگی، یہ جو ہے گاڑیاں لگانا اور ایسی جگہ گاڑی پارک کرنا بھی یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ضروری چیز ہے اور اس سے انقلاب آ سکتا ہے۔ اور ایک مومن وہ ہے جس کے اخلاق بھی عمدہ ہو، جس کے اخلاق بھی اعلیٰ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کو اذیت نہ پہنچے، اس بات کا ہر دم خیال ہونا چاہیے کہ کبھی کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جسے اپنے پلے سے باندھنے کی ضرورت، اپنے دامن سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ہر دم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں، آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں۔ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ میں ایک دفعہ جوگبنی سے آ رہا تھا، پیسنجر ٹرین تھی، ٹرین پہ میں چڑھ گیا، بھیڑ بہت زیادہ تھی اور ادھر کی ٹرینوں کا بوگیاں بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہمارے طرح پٹنہ میں بہت بڑی بڑی بوگیاں ہوتی ہیں، ادھر بوگیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بس 4 5 6 7 بوگیاں ہوتی ہیں۔ کافی زیادہ بھیڑ تھی۔ 2-3 لڑکیاں آئی اور اس نے پوچھا کہ یہ ٹرین کتنے بجے کھلے گی، میں نے بتا دیا۔ پھر وہ لڑکیاں گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب ٹرین نے ہارن دیا، وہ شروع ہو گئی، ٹرین چلنے لگی، وہ لڑکیاں کچھ سامان جھولے وہ پھینک کر چلی گئی، سامان پھینک کر وہ چلی گئی۔ میں نے دیکھ لیا کہ سامان پھینک دی، لیکن میں سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، سامان راستے پر تھا، دروازے پر۔ میں گیا، اس کے سامان کو اٹھا لیا، اٹھا کر میں اپنے پاس لا کر اپنی تحویل میں رکھ لیا۔
مجھے لگا، یہ محسوس ہوا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ ایک انسان ہے، بیچاری کا سامان اگر ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کوئی راستہ نکل جائے گا، وہ سامان اس تک پہنچ جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی میں اس سامان کو رکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا کہ اگر ٹرین میں اس کے کوئی آدمی چڑھے ہوں گے تو وہ ضرور ادھر آئیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا، فاربیس گنج گزر گیا، ارریا جو ہے وہ سب گزر گیا، پورنیہ آنے والا تھا۔ اس وقت میں سوچا کہ اب میں کیا کروں، مجھے اترنا تھا پورنیہ میں۔ میں نے سوچا کہ اب سامان چھوڑ دیں گے تو بیچاری کا سامان ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اس کے سامان کو کھولا، کھولنے کے بعد میں اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ڈائری وغیرہ مل جائے، کوئی نمبر مل جائے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد اس میں ایک چشمے کا ڈبہ تھا، اس ڈبے کے اندر ایک پرچی تھی، اس میں 2-3 نمبر تھا۔ ایک نمبر پہ اتفاق سے بات ہو گئی، وہ لوگ بھاگلپور کے رہنے والے تھے۔ بات ہوئی، ان لوگوں نے بتایا کہ میرے لوگ بھی ٹرین ہی میں ہیں، ان کے پاس بھی کوئی موبائل نہیں ہے۔ میری نانی ہے جو ٹرین میں چڑھی ہوئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ بھی اسی ٹرین میں ہے۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ بھائی اب ملیں گے کیسے، اتنی بھیڑ ہے۔ اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں اتریں گی، بتایا اس نے کہ وہ پورنیہ میں اتریں گے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میں بھی وہیں اتروں گا۔ چنانچہ میں وہاں اترا اور میں نے ان لوگوں کو نمبر دے دیا اپنا کہ آپ کہیے ان لوگوں کو بات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب میں پورنیہ میں اترا تو پورنیہ تھانے کے نمبر سے اس بوڑھی عورت نے مجھے کال کیا۔ کال کرنے کے بعد میں وہ سامان لے کر گیا اس کے پاس، اب وہ سامان اس کو پہنچا دیا۔ جب اس بوڑھی کو وہ سامان ملا، اس سامان کے اندر 20-25 ہزار روپیہ تھے کیش، اس کے علاوہ بہت ساری دوائیاں تھی اور بے شمار سامان تھے، 4-5 تھیلے تھے۔ خود میرے لیے اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن بہرحال یہ اچھے اخلاق میں سے تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے وہ سامان اس بوڑھی تک پہنچایا۔ جب میں نے اس بوڑھی کو دیا تو اس بوڑھی کے رونے کی اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی اور گڑگڑانے کی جو کیفیت تھی، وہ کیفیت آج تک میں نہیں بھلا سکا اور شاید مرتے دم تک میں نہیں بھلا سکتا۔ اور اس وقت اس بوڑھی عورت نے جتنی دعائیں ہمیں دی ہوں گی، وہ دعائیں ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی، ماں باپ کو چھوڑ کر، اور شاید کہیں سے وہ دعائیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بہت چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے۔ آپ کسی کا سامان اٹھانے میں ہیلپ کر دیے، بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو وہ دعائیں ملیں گی اور آپ کا وہ پیغام جائے گا جو پیغام آپ 1 گھنٹہ بیٹھال کے سمجھانے پر نہیں دے سکتے، اور 1 گھنٹہ دعائیں مانگنے پر آپ وہ دعا نہیں لے سکتے ہیں جو صرف ایک تھوڑا سا مدد کرنے کی وجہ سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، گاؤں میں دور دراز میں آٹو رک جاتے ہیں، گاڑیاں رک جاتی ہیں، وہاں سے بوڑھے لوگ یا کچھ لوگ اپنا بھاری بھرکم سامان لے کر گاؤں کے اندر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب کسی شخص کو اس کا سامان اٹھا لے، کسی شخص کو دیکھیں جان پہچانے، آپ اس کو اپنی گاڑی پہ بیٹھا لے کہ بھائی پیدل کتنی دور جاؤ گے، چلو میرے ساتھ۔ یہ تھوڑی سی مدد ہے لیکن اس سے ڈھیر ساری دعائیں ملیں گی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس بات کی پوری زندگی ہر قدم پر کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اصل انسانیت اور اصل اسلام یہی ہے، اصل انسانیت اور اصل اسلام یہی ہے کہ آپ اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھیں۔ بہت بڑا نمازی ہو جانا، بہت بڑا حاجی ہو جانا، یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آنے والا، کچھ بھی آپ کے کام نہیں آنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سارے فتنوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔